الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، کل والی کلاس میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ غزوہ احزاب یا جنگ خندق سے ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا کہ کس طرح سے تمام قوتیں مشرکین اور یہودیوں نے مل کر ملی بھگت کے ساتھ اپنی تمام کی تمام قوت کو صرف کرتے ہوئے افواج کو جمع کرتے ہوئے 10,000 سے زائد افراد کا لشکر لیے ہوئے اسلامی قوت کو ختم کرنے اور انہیں فنا کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہو کر مدینے پر انہوں نے یلغار کر دی تھی، جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹریٹجی استعمال کی تھی وہ ہے خندق کے ذریعے سے اپنے آپ کا دفاع کیا جائے۔ خندق کو کھودا گیا، اس میں پانی کو بھر دیا گیا اور اس کے ذریعے سے دفاع کا سامان کیا گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی بڑی تعداد میں قتل و غارت گری سے اپنے آپ کو بچائے رکھا تھا اور اپنے آپ کے دفاع کا بہترین سامان کیا تھا۔ ایک نئی اسٹریٹجی تھی جس کو عرب والے جانتے نہیں تھے، اس وجہ سے جو اتنی بڑی جمعیت جو اسلامی سلطنت کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھ گئی تھی، ان سب کو ایک زبردست دھچکا لگا تھا، جس کے نتیجے میں وہ لوگ پریشان ہو اٹھے تھے اور انہوں نے ایک لمبے عرصے تک کہا گیا کہ 1 مہینہ اور اس میں کہا گیا کہ 1 مہینے سے زائد عرصے تک انہوں نے محاصرہ کر کے وہاں پہ اپنے آپ کو تھکا دیا اور وہاں انہیں کچھ حاصل نہ ہوا، مگر انہوں نے الگ الگ طریقے سے سازشوں پر سازشیاں کرنا شروع کر دی تھی۔ اسی کے نتیجے میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ جہاں ایک حصہ یہودیوں کے ایک قبیلے کو وہاں تھا جس کے ذریعے سے مکے سے آنے والے تمام جو فوج ہے وہ یہاں سے اندر گھس سکتی تھی، اور وہ جو قبیلہ تھا وہ بنو قریظہ کا تھا۔ یہ بنو قریظہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر ایک معاہدے کے ذریعے سے انہیں باندھ دیا تھا کہ وہ ہماری مدد اگر کفار کی نہیں کریں گے اگر کرنا نہ چاہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ انہیں اندر آنے کی اجازت نہ دیں گے۔ یہ معاہدہ تھا ان کے ساتھ، مگر ہوا یہ ہے کہ ہم نے کل کی تاریخ میں تفصیل کے ساتھ دیکھا کہ ایک بڑا ہی شیطان صفت انسان تھا جو کلب کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور حی بن اخطب اس کا نام تھا۔ اس نے باقاعدہ طور پر بنو قریظہ کے پاس پہنچ کر سازشی طور پر انہیں منوانے کی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح آپ ہمارے لیے ہتھیار کو فراہم کریں اور ہمارے لیے ساتھ دیں اور ہمارے دروازوں کو کھول دیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے ان کی سازش کے ذریعے سے ان کو اپنا رام بنا لیا، جس کے نتیجے میں وہاں بنو قریظہ نے بغاوت کرنا شروع کر دی، غداری کرنا شروع کر دی اور دھوکے کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو دھوکہ دینے پر تیار ہونے لگے۔ ایسے وقت میں ہم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ دیکھا، جنہوں نے اپنی بہادری کے ذریعے سے یہ لوہا منوا لیا ہے کہ خواتین بھی کسی سے کم نہیں ہیں، اور اسی کے نتیجے میں اس یہودی قبیلے کے دل کے اندر خوف اور خوف پیدا کر دیا تھا۔ سامعین اکرام، یہ تو تھی کل کی تفصیلات۔ ہوا یہ ہے کہ جو جنگ احزاب ہوئی یا غزوہ احزاب ہوئی، اس سے کامیابی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ کی طرف لوٹ آئے۔ ظہر کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے۔ آپ آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے لیے باتھ روم کی طرف روانہ ہو گئے، اور وہاں جیسے ہی آپ غسل کر رہے تھے اس وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوا۔ آپ وہاں پہ تشریف لے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار رکھ دیے ہیں، حالانکہ ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھے ہیں، اور میں بھی قریش کا تعاقب کرتے ہوئے بس واپس چلا آ رہا ہوں، اٹھیے اور اپنے رفقا کو لے کر بنو قریش کا رخ کیجیے، میں آگے جا رہا ہوں، ان کے قلعوں میں زلزلہ برپا کر دوں گا اور ان کے دلوں میں رعب اور دہشت ڈال دوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جلوے میں روانہ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کے دوران میں وحی کے ذریعے سے اس طرح کلام کیا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارہ دیا گیا
کہ آپ کا اس طرح آرام سے بیٹھ جانا اور تلواریں اور مطلب جو ہے ہتھیار کو اس طرح نیچے رکھ دینا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جس قبیلے نے مختلف طریقے سے پیٹھ کے پیچھے سے چھرا گھونپنے کی کوشش کی ہے اور ان سازشوں میں اپنا حصہ ڈال دیا ہے، اس کو سبق سکھانا ضروری ہے۔ اس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہی غسل سے فارغ ہونے کے بعد ایک صحابی کے ذریعے سے منادی کر دی کہ جو شخص سماع و اطاعت پر قائم ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے گا۔ اس کے بعد مدینے کا انتظام حضرت ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اسلامی پرچم عطا کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کی طرف اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہ روانہ ہو گئے۔ جن نے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احزاب میں حصہ لیا تھا وہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر جوخ در جوخ وہ بھی روانہ ہو گئے بنو قریظہ کی طرف۔ یہ تھک کر چور ہو گئے تھے، ان کا جسم ٹوٹنے لگ گیا تھا اور یہ لوگ پریشان حال بھی تھے کیونکہ اتنی لمبی مشقت کے بعد واپس گھر پہنچے تھے، مگر اللہ کا حکم آیا تو یہ وہ مرد مجاہد تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر جوخ در جوخ اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھے۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ جہاں بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے تو کہا جاتا ہے کہ ایک انا نامی ایک کنواں تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور تمام مسلمانوں کو وہاں پہ اپنی جو فوجیں تھیں وہاں ان کو ترتیب دی اور وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی۔ یہ سیرت سے مجھے اور آپ کو معلوم پڑتا ہے۔ سامعین اکرام، بہرحال اسلامی لشکر دیار بنو قریظہ میں پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہونے لگا۔ ایک کے بعد دیگرے ایک کر کے سارے وہاں قلعہ کے سامنے جمع ہو گئے اور قلعے کا محاصرہ کر دیا گیا جہاں بنو قریظہ رہ رہے تھے۔ ان کی لشکر کی کل تعداد بتایا جاتا ہے کہ 3000 تھی اور اس میں 30 گھوڑے تھے۔ سامعین کرام، اس کے بعد جب محاصرہ سخت ہونے لگا، محاصرے کو ٹائٹ کیا جانے لگا اور یہود کے سردار کعب بن اسد نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ یہ محاصرہ سخت سے سخت ہوتا چلا جا رہا ہے اور ان کے رسد پہنچانا اور باہر سے کوئی بھی ان کی ضروریات کی چیزیں اندر آنا مشکل سے مشکل ہونے لگ گیا ہے، تو اس وقت وہاں کا جو یہودی سردار تھا کعب بن اسد، یہ یہودیوں کے سامنے 3 متبادل رکھ کر ان سے رائے طلب کرتا ہے۔ وہ 3 متبادل کیا تھے؟ ان میں سے ایک یہ تھا کہ ہم اسلام قبول کر لیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو کر اپنی جان، مال اور بال بچوں کو محفوظ کر لیں۔ کعب بن اسد نے اس تجویز کو پیش کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ واللہ تم لوگوں پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ واقعی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ وہی ہیں جنہیں تم اپنی کتاب یعنی بائبل اور توراۃ میں اس کو جانتے ہو۔ یہ کہہ کر دوسری جو رائے رکھی، اس سردار نے کہا کہ یا تو ہم اپنی بیوی بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں، پھر تلوار سونپ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل پڑیں اور پوری قوت کے ساتھ ٹکرائیں، اس کے بعد یا تو فتح پائیں گے یا سب کے سب مارے جائیں گے۔ اس کے بعد تیسرا متبادل یہ رکھا کہ یا پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر دھوکے سے سنیچر کے دن پل پڑیں گے کیونکہ انہیں اطمینان ہوگا کہ آج لڑائی نہیں ہوتی، کیونکہ یہودیوں کے جو قوانین اور اصول تھے اس کے حساب سے سنیچر کا دن ان کے لیے اہمیت والا تھا، اس میں وہ امان والی ڈے اس کو قرار دیتے تھے، اس وجہ سے اس میں لڑائی جھگڑے کوئی بھی کرنا ان کے لیے وہ معیوب سمجھتے تھے۔ اس کے سلسلے میں یہی تیسری رائے رکھی گئی کہ ہم سنیچر کے دن، کیونکہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، وہ اطمینان سے رہیں گے، ہم دھوکہ بازی کر کے سازش کے ذریعے سے چال چل کر ہم اس دن حملہ کر لیں گے۔ یہ 3 متبادل ان کے سامنے رکھے گئے، مگر یہودیوں نے جو ان کے سامنے موجود تھے وہ سارے کے سارے اس سردار کی آواز پر خاموشی کے ساتھ سنتے رہے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ سردار جھلا اٹھا اور اپنے آپ کو اور لوگوں کو کوستا ہوا وہاں سے گزر گیا۔ سامعین کرام، اسی درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دستہ تھا وہ مختلف طریقے سے محاصرے کو سخت سے سخت کرتا چلا گیا۔ اسی کے نتیجے میں یہ لوگ پریشان ہو اٹھے کہ اب کوئی ایسی راہ موجود نہیں ہے جس کے ذریعے
ذریعے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے بچ سکتے، اس وجہ سے انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے آپ کو ان کے حوالے ہی کر دے۔ اس وجہ سے انہوں نے ایک مطلب جو ہے حربہ استعمال کیا۔ حربہ یہ تھا کہ ایک مطلب جو ہے صحابی تھے جن کا نام ابو لبابہ تھا، ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی اسے ہی مطلب جو ہے قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اور ان کے حق پر کلمہ ادا کرتے ہوئے دار اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے اس حلیف کے ساتھ معاملے کو طے کرنے کے لیے انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا کہ ہمیں ابو لبابہ سے گفتگو کرنے کا موقع دیجیے تاکہ ہم ان کے ذریعے سے ہم مطلب جو ہے اپنا فیصلہ کر پائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو ان کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کیونکہ ان کے حلیف تھے، ان کے باغات اور آل اولاد بھی اسی کے علاقے سے تھے، اسی وجہ سے ان کو ان کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں سے جب ملاقات کرنے کے لیے گئے تو سب دوڑ کر ان کے قریب جمع ہو گئے اور سارے کے سارے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے سامنے خواتین اور بچے دہاڑے مار مار کر رونے لگ گئے، اور اس کیفیت کو دیکھ کر کیونکہ یہ بہت زیادہ حساس صحابی تھے اس وجہ سے ان کا حال یہ ہو گیا کہ بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے۔ اور پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے آگے ہتھیار ڈال دیں تو انہوں نے کہا ہاں، اور پھر مطلب جو ہے غیر ارادی طور پر کیونکہ وہ حساس تھے ان کی بہت زیادہ رونے دھونے اور ان کے غم زدہ مطلب جو ہے چیزوں کو بیان کرنے کے نتیجے میں انہوں نے اپنے گلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم مار دیے جاؤ گے۔ جیسے ہی مطلب اس راز کو فاش کرنے کی مطلب جو ہے احساس ہوا، اس قیامت کا احساس ہوا تو پریشان ہو اٹھے اور فوراً بھاگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے اس بات کا مطلب جو ہے اقرار کیا کہ انہوں نے اس طرح کیا ہے، اور پھر مطلب جو ہے مسجد نبی میں ایک کھمبے کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا اور قسم کھائی کہ اگر ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اگر نہیں کھولا گیا تو وہ یہیں پہ باندھے رہیں گے، اپنے آپ کو باندھے رکھیں گے اور اس وقت تک اپنے آپ کو آزاد نہیں کریں گے۔ وہ وہاں پہ کھڑے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے پاس آ گئے ہوتے تو میں ان کے لیے بخشش کی دعا کر دیتا، لیکن جب وہ وہی کام کر بیٹھے ہیں تو اب میں انہیں اس کی جگہ سے نہیں کھول سکتا یہاں تک کہ اللہ رب العالمین ان کی توبہ کو قبول نہ کر دے۔ تاریخ کے صفحات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ابو لبابہ 6 راتوں تک مسلسل ستون سے بندھے رہے۔ ان کی بیوی ہر نماز کے وقت آ کر انہیں کھول دیتی، وہ نماز سے فارغ ہو جاتے، پھر اس کو ستون پر ہی باندھ کر مطلب جو ہے اپنے آپ کو تیار کر لیتے۔ سامعین کرام، ایک صبح اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کی معافی کا پروانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موصول ہوا اور ان کی بیوی کو جو ام سلمہ تھی، جو جیسے ہی یہ بات معلوم ہوئی تو بھاگی مسجد نبوی میں حضرت ابو لبابہ کے پاس پہنچی اور ان سے کہا کہ اللہ خوش ہو جاؤ، اللہ رب العالمین نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام دوڑے ہوئے ان کے پاس آئے اور ان کو کھولنا چاہتے تھے تو انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ میں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہیں کھولتے میں اپنے آپ کو آزاد نہیں کروں گا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد نکلے اور آپ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ کر ان کو کھول دیا، اس طرح وہ آزاد ہو گئے۔ تو خیر یہاں حضرت ابو لبابہ کے ذریعے سے ان بنو قریظہ نے باقاعدہ طور پر یہ بات سمجھ لی کہ اب سوائے مطلب جو ہے ہتھیار ڈالنے اور اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونپ دینے سے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسی لیے انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے آپ کو طے شدہ باتوں کے مطابق اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو قید کر لیا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہیں پکار کر کہا کہ گرجدار آواز میں کہا کہ ایمان کے فوجیوں، خدا کی قسم اب میں یا تو انہیں مزہ چکاؤں گا یا حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرح چکایا ہے ان کا خلاف فتح کر لوں گا۔ یہ آواز تھی جب بنو قریظہ کو
احساس ہو گیا کہ اب ہتھیار ڈالنا ہی ڈالنا ہے۔ اسی کے نتیجے میں بنو قریظہ نے جلدی سے اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ آپ جو فیصلہ مناسب سمجھیں ہمارے لیے کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے مردوں کو باندھ دیا جائے۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے زیر نگرانی ان سب مردوں کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، اور عورتوں اور بچوں کو جو ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے ان تمام کو مردوں سے الگ کر دیا گیا۔ اور قبیلہ اوس کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ آپ بنو قریظہ کی طرح جو سلوک فرمانا چاہتے ہیں وہ ہم کو وہی کریں۔ بنو قریظہ ہمارے بھائی اور خزرج کے حلیف ہیں، یہ لوگ ہمارے حلیف ہیں، لہٰذا ان پر احسان فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی اور ان کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ بڑے ہی غدار قسم کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو جن کو انہی قوم کے لوگوں نے ان کو زخمی کر دیا تھا ان کو وہاں پہ بلایا، کیونکہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ اس کے ذریعے سے معاملے کو طے کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا، کیونکہ وہ اس وقت جنگ احزاب میں وہ شدید زخمی ہو گئے تھے، ان کا زخم مطلب جو ہے اتنا ناسور بن گیا تھا کہ وہ چل پھر نہیں سکتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو گھوڑے پر بٹھا کر انہیں وہاں پہ لایا گیا اور مدینے میں ان کو بلا کر کہا گیا کہ اس بنو قریظہ کے سلسلے میں آپ کو مطلب جو ہے بلایا گیا ہے تو اس کا فیصلہ فرمائیے۔ تو جب ان کو بلایا گیا تو تمام لوگ اس قبیلے والے بنو قریظہ وہاں پہ جمع ہو گئے، کیونکہ وہ سعد رضی اللہ عنہ انہی کے حلیف تھے اور وہ امید رکھتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ بہتر کا فیصلہ کریں گے اور رحم دلی کا فیصلہ کریں گے۔ اس وجہ سے وہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع ہو گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو ان کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے سعد، یہ لوگ تمہارے فیصلے پر اترے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کیا میرا فیصلہ ان پر نافذ ہوگا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں پر بھی؟ کہا کہ ہاں جی ہاں۔ انہوں نے پھر مطلب یہی سوال پوچھا جو یہاں ہیں ان پر بھی؟ اس کا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فروغاہ کی طرف بھی تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مسکراہٹ لا کے کہا کہ جی ہاں۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ان کے متعلق فیصلہ سنا دیا، کہا کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا دیا جائے اور اموال تقسیم کر لیے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فیصلے کو سنتے ہی فرمایا کہ تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ رب العالمین نے فیصلہ کیا ہے۔ سامعین کرام، اس طرح بنو قریظہ پر قتل عام کرنے کا مطلب جو ہے فیصلہ صادر کر دیا گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ انتہائی عدل و انصاف پر مشتمل تھا، کیونکہ بنو قریظہ نے مسلمانوں کی موت اور حیات کی نازک ترین لمحات میں جو خطرناک بدعہدی کی تھی تو اس کا جو صلہ ملنا چاہیے تھا وہ یہی تھا۔ انہوں نے غداری کے نتیجے میں مسلمانوں کے خاتمے کے لیے 1500 تلواریں، 2000 نیزے، 300 ذریں اور 500 ڈھالیں مہیا کر لی تھی، اور ان کے قبیلے سے بعد میں جو اسلامی جو فوج ہے ان کو یہ سب کچھ مطلب جو ہے وہاں سے چھپا ہوا مل گیا تھا۔ سامعین کرام، اس کے نتیجے میں ان پر یہی فیصلہ صادر ہونا بالکل صحیح اور حق بجانب فیصلہ تھا۔ اس فیصلے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بنو قریظہ کو مدینہ لا کر بنو نجار کی ایک عورت جو حارث رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی ان کے گھر میں قید کر دیا گیا۔ مدینے کے بازار میں خندقیں کھودی گئیں۔ کاروائی شروع ہونے کے تھوڑی دیر پہلے باقی ماندہ قیدیوں کو جو حضرت سردار کعب بن اسد سے مطلب جو ہے دریافت کیا کہ آپ کا کیا اندازہ ہے، ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جانے والا ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے برجستہ ان لوگوں کو مخاطب ہو کے فرمایا کیا تم لوگ کسی بھی جگہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے؟ دیکھتے نہیں کہ پکارنے والا رک نہیں رہا اور جانے والا پلٹ نہیں آ رہا ہے؟ یہ خدا کی قسم قتل ہے۔ بہرکیف ان کی تعداد کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ 600 اور 700 کے درمیان ان کی تعداد تھی۔ ان کو ان خندقوں میں لے جایا گیا اور وہاں ان کی گردنوں کو چھانٹ دیا گیا، اور اس طرح یہ قبیلے کے جتنے بڑے بڑے مرد حضرات تھے وہ سارے کے سارے مطلب جو ہے ختم ہو گئے۔ سامعین کرام، اس بنو قریظہ کی اس تباہی کے ساتھ ہی بنو نصیر کا شیطان مطلب جو تھا وہ جنگ احزاب کا ایک بڑا مجرم تھا، اور وہ کون تھا؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حیی بن اخطب تھا، جس نے اس قبیلے کو مختلف طریقے سے آگاہ
تباہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغاوت کرنے پر اکسایا تھا اور کہا تھا کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا اور یہاں کی جو جتنی افواج ہیں وہ کامیاب ہو کر تمہارے لیے مطلب جو ہے خوشیوں کا پیغام لے آئے گی. اسی وجہ سے غداری کرنے پر اسے اکسایا تھا. یہی سردار بھی اس میں شامل تھا اور اس کو بھی وہاں پہ بہرکیف اس کی گردن کو بھی اڑایا گیا تھا. سامعین اکرام، یہ شخص حیی بن اخطب کوئی اور نہیں بلکہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا باپ تھا. سامعین اکرام، اس شخص کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ قریش اور غطفان کی واپسی کے بعد جب بنو قریظہ کا محاصرہ کیا گیا تھا، اس نے قید بندی اختیار کی تو یہ بھی ان کے ہمراہ خلا میں موجود تھا، کیونکہ غزوہ احزاب کے ایام میں یہ شخص غزوہ احزاب کے جو ایام تھے، جو دن تھے، یہ شخص جب کعب بن اسد رضی اللہ عنہ کو کعب بن اسد جو وہاں کا سردار تھا اسے عذر اور خیانت کرنے پر آمادہ کر دیا تھا، تو اس کا وعدہ کر رکھا تھا کہ اب اس وعدے کو نبھا رہا تھا. اسے جس وقت خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا، اس کے جسم پر ایک لباس تھا. اس لباس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ہر دن اس کو ایک جگہ سے کٹ کے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ مطلب جو ہے مال غنیمت میں چلا جائے گا اور جب جائے گا تو مال غنیمت میں مسلمانوں کو نہ ملے. اس وجہ سے اس نے اپنے لباس کو بھی مطلب جو ہے تار کر دیا تھا. کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس کو قتل کرنے کے لیے لے جانے لگے تو وہاں آ کر اس نے مخاطب کر کے کہا کہ سنیے، میں آپ کی عداوت پر اپنے آپ کو ملامت نہیں کی، لیکن جو اللہ سے لڑتا ہے مغلوب ہو جاتا ہے. پھر لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا کہ لوگوں، اللہ کے فیصلے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ نوشتہ تقدیر ہے اور ایک بڑا قتل ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا تھا. اس نے رعب کے ساتھ اس طرح مطلب جو ہے اپنے الفاظ کی ادائیگی کی، اس کو کھینچ کر لے جایا گیا اور اس خندق میں بٹھا کر اس کی گردن کو مطلب جو ہے اڑا دیا گیا. اس طرح حیی بن اخطب اس دنیا سے ختم ہو گیا. سامعین اکرام، اس کی سازشیں ختم ہو گئیں اور اس واقعے میں بنو قریظہ کی ایک عورت بھی مطلب جو ہے قتل کی گئی. اس نے حضرت خالد بن سوید رضی اللہ عنہ پر چکی کا پاٹ پھینک کر قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اس کے بدلے میں اس کو بھی مطلب جو قتل کر دیا گیا. باقی تمام خواتین اور بچے جو بالغ نہیں تھے ان تمام کو مطلب جو ہے چھوڑ دیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جو لوگ بالغ بچے نہیں ہیں ان کو مطلب جو ہے قیدی بنایا جائے، ان کو چھوڑا نہ جائے بلکہ باقی ساروں کو مطلب جو ہے قتل کر دیا جائے. اس میں سے ایک عورت تھی اور 700 کے قریب مطلب جو ہے مرد حضرات تھے. ان سب کو مطلب جو ہے اس خندقوں میں گردن اڑا کر ختم کر دیا گیا. سامعین اکرام، چند اور افراد بھی تھے. اس رات ہتھیار ڈالنے کی کاروائی سے پہلے انہوں نے باقاعدہ طور پر اسلام قبول کر لیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لیا تھا. اس وجہ سے جس نے بھی دار اسلام میں اپنے آپ کو امان میں سونپ دیا، اللہ رب العالمین کے حکم کے نتیجے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جان اور مال اور ذریت کو محفوظ کر دیا اور ان کو آزاد کر دیا. سامعین کرام، بنو قریظہ کے اموال جو اس قتل کے بعد جو ان کو اس قبیلے کے ذریعے سے میسر آئے، وہ سارا مال غنیمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیر کر دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا. شہ سواروں کو 3 حصے دیے، یعنی وہ جو جنگ میں شامل تھے، اور ایک حصہ اس کا اپنا اور 2 حصے گھوڑے اور پیدل کو ایک حصہ دیا. اور قیدیوں اور بچوں کو حضرت سعد بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں نجد بھیج کر ان کے عوض گھوڑے اور ہتھیار خرید لیے. سامعین اکرام، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کاروائی کو مکمل کیا اور جو جنگ احزاب یا جنگ خندق کا جو بقیہ حصہ تھا، جس کی غداری کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں اور مدینے والوں پر سخت خطرناک وقت آ گیا تھا اور وہ لوگ پریشان ہو اٹھے تھے، ذہنی طور پر ٹینشن کا شکار ہو گئے تھے، اس کا خاتمہ اس غزوے کے نتیجے میں مکمل ہو گیا. سامعین اکرام، یہ غزوہ ذی القعدہ میں پیش آیا تھا. 25 روز تک اس میں محاصرہ کیا گیا تھا. اللہ رب العالمین نے اس غزوہ اور غزوہ خندق کے سلسلے میں سورہ احزاب میں بڑی تفصیلات کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے اور تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں. اس طرح جنگ احزاب
احزاب کا اختتام ہو گیا۔ سامعین کرام، جنگ خندق اور غزوہ خریس کے بعد جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہ کریں گے، اب ہمارا لشکر ان کی طرف چڑھائی کرے گا۔ یعنی اس سے پہلے جتنے بھی غزوات ہوئے، جتنے بھی سرایہ ہوئے، ان سب میں مطلب جو ہے ان کفار نے اور ان یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے ساتھیوں پر چڑھائی کی تھی، اور مدینے کی طرف اپنے فوجیں بھیج بھیج کر، اپنی چالیں چل چل کر، لوگوں کو ایک دوسرے کو بھڑکا بھڑکا کر ان پر مطلب جو ہے حملہ زن ہونے کی کوششیں کی تھی۔ مگر غزوہ احزاب پر جب اتنی بڑی جماعت جو اس سے پہلے کبھی جمع نہیں ہوئی، اتنی بڑی مطلب جو ہے جماعت جمع ہو کر اس مطلب جو ہے قرۂ ارض میں چھوٹی سی ریاست مدینے کے ان مطلب جو ہے غازیوں کو ختم کرنے کے لیے تیار تھے، اللہ رب العالمین کے مدد کے نتیجے میں وہ ایسے مطلب جو ہے الٹے پاؤں بھاگ گئے کہ ان کی ہمتیں ٹوٹ گئیں، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کی مطلب جو ہے کیے کرائے سب مطلب جو ہے چیزوں پر پانی پھر گیا تھا۔ تو اس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ اب اس کے بعد وہ چڑھائی نہیں کریں گے، بلکہ ہم ان پر چڑھائی کریں گے اور ان کی مطلب جو ہے کمر توڑنے کا جو معاملہ ہوگا وہ ہم کریں گے۔ اسی کے نتیجے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر بنو قریظہ کے غزوے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹریٹجی تیار کی، کیونکہ یہود و قوم جنہوں نے مشرکین کے ساتھ مل کر کبھی ایک دوسرے کو ورغلایا، کبھی اندرونی اور بیرونی انتشار پیدا کرنے اور مسلمانوں کو ستانے اور ختم کرنے کے لیے چالیں چلی تھی، قتل عام کر رہے تھے۔ اسی لیے غزوہ خریس کے بعد سلام بن حقیق، جس کی کنیت کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ابو رافع تھی، جو خیبر میں رہتا تھا، یہ بھی یہود کے ایک قبیلے کا سردار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجی جہاں تیار کی تھی، اس میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے فوراً بعد ہی حضرت عتیق کے رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اس کو قتل کروانے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت عتیق رضی اللہ عنہ نے اتنی بہترین مطلب جو ہے پلاننگ کی کہ اس کے قلعے میں گھس کر رات کے اوقات میں جہاں وہ اندر ہی اندر محفوظ ہونے کی کوشش کر رہا تھا، وہاں اندر گھس کر اس کو ختم کر دیا۔ اور اس طرح یہ پہلا مطلب جو ہے قصہ تھا جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنان حق کو، جو مختلف چال بازیوں کے ذریعے سے ان لوگوں کو ستا رہے تھے، ان کا خاتمہ پہلا مطلب جو ہے اس یہودی قبیلے کے سردار کو ختم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکسٹ کی شروعات کی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹریٹجی تیار کر رکھی تھی، اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ 30 آدمیوں پر مشتمل ایک دستہ نجد کی طرف، یعنی بکرات کے علاقے میں فریبا کے آس پاس مطلب جو ہے قرطاع نامی ایک مقام پر بھیجا۔ یہ بھی یہودی ایک گڑھ تھا اور بنو بکر بن کلاب کی ایک شاخ تھی، یہاں سے ان کو بھگا دیا، ان پر حملہ کیا گیا اور اس کے نتیجے میں وہ سب سامان چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ بنو حنفیہ کے سردار سمامہ بن عصام حنفی کو بھی گرفتار کر لیا گیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اس طرح اس سریہ کے ذریعے سے بھی وہاں مطلب جو ہے ایک یہودی قبیلے کا خاتمہ کر دیا، ان گڑھ کو مطلب جو ہے بالکل ختم کر دیا۔ دوسری طرف ہم نے پچھلے مطلب جو ہے اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ غزوہ بنو لحیان کا مطلب جو ہے وہی قصہ جس میں یہ لوگ آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر چال چلی تھی کہ ہم اسلام لائے ہیں، ایک ڈھونگ رچا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 صحابہ کرام کو معلم کے حیثیت سے لے جا کر رجی کے مقام پر قتل کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غم زدہ ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی اس مطلب کاروائی میں، اس اسٹریٹجی اور پلاننگ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 کے دستے کو لے کر ان پر چڑھائی کر دی اور یہاں ان لوگوں کو بھگا دیا، اور مال غنیمت کثیر تعداد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیا، اور واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سواروں کو خراق کلغمیم کے مقام پر بھیجا تاکہ قریش کو بھی معلوم ہو کہ ہم صرف یہود پر ہی یلغار نہیں کر رہے، بلکہ اگر مطلب جو ہے ہم ہمت کریں تو تمہاری طرف بھی آ سکتے ہیں اور تمہارا بھی
بھی پتا کاٹ کر رکھ دیں گے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سواروں کو کراق بن غمیم کی طرف بھی بھیج دیا اور یہاں پر بھی خوف زدہ مطلب دہشت پھیلائی اور اس طرح وہاں سے بھی مال غنیمت لیے ہوئے یہ مطلب جو ہے دستہ واپس لوٹ آیا۔ اسی طرح اس کے بعد بہت سارے سریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیے۔ ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے سریہ بھیجے جس کے ذریعے سے مال غنیمت کا حصول ہوا اور ڈر کر لوگ بھاگ گئے اور فتح ہونے والی بے شمار بستیاں اور علاقے اسلامی حکومت میں شامل ہونے لگ گئے اور ساری دنیا میں مسلمانوں کی ساکھ بیٹھنے لگ گئی اور لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلم افواج کے رعب میں آنے لگ گئے۔ اسی کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ایک سریہ جسے غمیر کے نام سے جانا جاتا ہے یہ 6 ہجری میں پیش آیا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عکاشہ بن محیص رضی اللہ عنہ کو 40 افراد کی کمان دے کر غمیر کی جانب روانہ کر دیا اور وہاں سے بخیریت مطلب جو ہے لوگوں کو ڈر کر وہاں سے لوگ بھاگ گئے اور یہ یہودی قبیلہ تھا اور وہاں سے بخیریت مال غنیمت کو سمیٹ کر یہ دستہ واپس مدینہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ آیا۔ ایک اور سریہ مطلب جو ہے وہ پیش آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذو قصہ کی طرف بھیجا۔ یہ 6 ہجری کا ہی واقعہ ہے اور اس کی جو سرپرستی مطلب دی گئی وہ حضرت محمد بن سلمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی گئی۔ ان کو 10 افراد ان کے حوالے کر دیے گئے۔ یہ دستہ ذو القصہ کی جانب روانہ کیا گیا اور اس سریہ میں شب خون کے ذریعے سے وہاں جب یہ پہنچے اس دستے کو مطلب جو ہے بدقسمتی یہ تھی کہ وہاں پہ گئے تو وہاں ذو قصہ کے لوگوں نے ان کی دھوکہ زہی کے ذریعے سے رات کو سوتے ہوئے شب خون مار کر تمام مطلب جو ہے لوگوں کو شہید کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو 40 افراد کی نفری دے کر پھر سے ذو الفضا کی طرف ان کو روانہ کر دیا۔ یہ دستہ وہاں پہ گیا اور یہ جو حملہ ہو رہا تھا یہ بنو سلبہ کی مطلب جو ہے کا علاقہ تھا۔ ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دستہ وہاں گیا اور وہاں فوراً ہی ان پر حملہ مطلب جو ہے کر کے دھاوا بول دیا۔ لوگ مطلب جو ہے ڈر گئے تھے کیونکہ انہوں نے جو غلطی کی تھی اب سمجھ گئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب رکنے والے نہیں ہیں، دوسرا دستہ ان کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے اور ان کے پاس مطلب جو ہے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے دم دبا کر وہاں سے جنگلات کی طرف بھاگ گئے اور یہاں سے بہت سارے اونٹ گھوڑے اور مطلب جو ہے سامان رسد مطلب جو ہے ان کو میسر آیا اور یہ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ مدینہ کی طرف لوٹ آئے۔ ایک اور سریہ مطلب جو ہے اس میں پیش آیا اور اسے جموم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو دیا گیا اور دہران کی طرف روانہ کیا گیا۔ یہ بنو سلیم کی ایک شاخ تھی جہاں جموم میں وہ رہتی تھی اور وہاں انہیں مطلب جو ہے بھیجا گیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ وہاں پہ گئے مگر وہاں پر بھی کوئی لڑائی ایسی کوئی خاص نہیں ہوئی کیونکہ ان پر دہشت پیدا ہو گئی تھی۔ یہودی مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر ڈر گئے تھے اور اب جان گئے تھے کہ اب ہماری شامت مطلب جو ہے آ گئی ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم الغار کرتے تھے، اب اسلامی حکومت اتنی پاورفل ہو گئی ہے کہ ہم پر الغار کرنے لگی ہے کیونکہ اطراف کے ہونے والے حملوں سے وہ آگاہ ہو چکے تھے۔ اسی وجہ سے وہ ڈر کر وہاں سے بھاگ گئے اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ وہاں سے بھی مال غنیمت لیے ہوئے واپس لوٹ آئے۔ ایک اور سریہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسٹریٹجی کے مطابق انہوں نے اطراف میں رہنے والے تمام مطلب وہ قبائل جو سر اٹھانے کی مطلب جو ہے امید رکھ سکتے تھے اور وہ مطلب جو ہے سانپ کی طرح مطلب جو ہے پھنے مارنے لگ گئے تھے اور تھوڑا سا موقع مل گیا تو فوراً بغاوت اور غداری پر آمادہ ہونے لگے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سب سروں کو مطلب جو ہے کچل کر رکھ دیا۔ اسی میں ایک سریہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ سریہ بن غیث کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں 70 افراد پر مشتمل ایک مطلب جو ہے دستہ وہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اس کو مطلب جو ہے روانہ کر دیا۔ یہ غیث کی طرف روانہ ہو گئے اور کامیاب وہاں پر بھی لوٹے کیونکہ وہاں پر بھی کوئی جانی و مالی نقصان نہیں ہوا، وہاں پر بھی مال غنیمت لوٹ کر یہ واپس مطلب جو ہے واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اس کے بعد اسی سرائیہ میں کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص رضی اللہ عنہ بھی وہاں سے مطلب جو ہے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہاں سے قافلہ جا رہا تھا۔ اس قافلے پر حملہ کیا گیا اور تمام
مال کو لوٹ کر مطلب جو ہے واپس مطلب جو ہے لایا گیا. اس میں ابو العاص کو بھی قید کر کے گرفتار کر کے لایا گیا تھا. مگر اس کے بعد مطلب جو ہے تاریخ کے صفحات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ابو العاص نے مطلب جو ہے یہ مطلب جو ہے پیغام دیا گیا کہ مجھے فوراً مطلب جو ہے وہ سارا مال غنیمت دیا جائے. ان کو دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے نتیجے میں, اور وہ وہاں جا کر واپس مطلب جو ہے غیث کے لوگوں کو یہ سب چیزیں مطلب جو ہے عطا کی, اور اس کے بعد دار اسلام میں داخل ہو گئے. اس طرح وہ مرد مجاہد دین کا ایک غازی بن کر دنیا کے اندر وجود میں آئے. سامعین اکرام, اتنا ہی نہیں, ایک اور سریہ بھی مطلب جو ہے پیش آیا, اور اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سریہ طرف یا طرف کے نام سے مطلب جو ہے اس کو جانا جاتا ہے. اس علاقے کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 15 افراد کا ایک دستہ ان کی طرف مطلب جو ہے بھیج دیا, اور اس کے نتیجے میں وہاں پر بھی کامیابی حاصل ہوئی. یہ ترخ یا طریق مطلب جو ہے یہ کون سا مطلب علاقہ ہے؟ کہا جاتا ہے کہ بنو صلباہی کا یہ علاقہ تھا, اور اس پر بھی یہودی مطلب جو ہے وہاں پہ رہ رہے تھے اور اس کا قبضہ جمائے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کر کے باقاعدہ طور پر اس علاقے کو بھی اسلامی حکومت میں شامل کر لیا. سامعین اکرام, ایک اور سریہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے مطلب جو ہے ترتیب دیا. یہ سریہ وادی قرا کے طرف مطلب بھیجا گیا. اس سریہ میں کہا جاتا ہے کہ 12 افراد پر مشتمل مطلب تھا, اور اس کو کمانڈر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا گیا تھا. اور یہ مطلب جو ہے وہاں پر بھی مطلب جو ہے اپنے ساتھ بہت سارے 12 افراد کو لے کر حضرت زید رضی اللہ عنہ وہاں پہ روانہ ہو گئے. اور بدقسمتی سے کہا جاتا ہے کہ وہاں جو لڑائی ہوئی, اس لڑائی میں ان کے 9 افراد دس گئے تھے, اور اس میں 9 افراد وہاں پہ شہید ہو گئے, مگر کامیاب لوٹے. اور وہ سریہ بھی کامیاب ہوا وہاں سے بھی مال غنیمت لے کر, مگر صرف مطلب جو ہے اتنا ہوا کہ وہاں 9 افراد یعنی صحابہ کرام وہاں پہ شہید ہو گئے. سامعین کرام, ایک اور مطلب جو ہے اسٹریٹجی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سریہ مطلب جو ہے بھیجا. جہاں میں سریہ کا مطلب ذکر کر رہی ہوں, آپ کو پھر ایک بار مطلب جو ہے ریوائز کرتے ہوئے یاد دلاؤں کہ غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہوں تو اس کو غزوے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور سریہ کا نام جہاں استعمال کیا جاتا ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے نہیں, بلکہ انہوں نے اپنے صحابہ کرام کی قیادت میں ان کو ان کی طرف روانہ جو کیا ہے وہ سریہ ہے. تو خیر, ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف, وہ ہے سریہ. یہ ایک سریہ تھا جسے خبس کے نام سے اس کو یاد کیا گیا ہے. اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ 300 سواروں کی ایک جماعت حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک قریش کے قافلے کی طرف روانہ کر دیا. پتا چلا تھا کہ یہ لمبا عرصہ یہاں سفر کرنا پڑا تھا. کہا جاتا ہے کہ اس سفر میں تلاش کے دوران میں صحابہ کرام بھوک سے بے حال ہو گئے تھے, اور اس کی وجہ سے وہ پتے چھاڑ کر کھانے لگ گئے تھے. اس لیے اس سریہ کو خبس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. خبس کا مطلب ہے جھاڑے جانے والے پتے. سامعین کرام, آخر بھوک نہ سنبھال کر انہوں نے جو لوگ اس میں چلے گئے تھے 300 افراد, انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر ایک تجویز پیش کی کہ ہم جس اونٹوں پر مطلب آئے ہوئے ہیں, سفر کر رہے ہیں, انہی کو کاٹ کر ہی ہم اپنی بھوک مٹائیں, کیونکہ صحرا میں سفر کر رہے تھے, وہاں کھانے پینے کے کوئی مطلب جو ہے ایسا ذرائع موجود نہیں تھا جس کے ذریعے سے وہ اپنی بھوک مطلب مٹا سکے. ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ 3 اونٹوں کو انہوں نے ذبح کر دیا. نبی اللہ کے اس صحابی نے انہیں منع کر دیا کہ اب بقیہ مطلب جو ہے اونٹوں کو کاٹ نہ دو, کیونکہ پھر ان کا سفر ان کے لیے طے کرنا مشکل ہو جاتا تھا. اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے اس سرایہ میں ان مطلب جو ہے صحابہ کرام کی اس جمعیت کو اللہ کی طرف سے ایک مطلب جو ہے مدد ملی. کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک بڑی سی مچھلی اس سمندر کے کنارے باہر آ کر گر گئی, اور اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی بڑی تھی کہ اس کو ان صحابہ کرام نے 15 دن تک سیر ہو کر کھایا. اس کے بعد بھی وہ باقی رہ گئی تھی. اس کو توشے کی شکل میں باندھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو تناول فرمایا تھا, اور یہ کہا تھا کہ اللہ رب العالمین کی یہ بڑی نعمتوں میں سے
ایک نعمت ہے۔ سامعین اکرام، اس طرح اس سریا میں بھی انہوں نے بڑے مطلب جو ہے اچھے طریقے سے کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد ایک اور غزوہ آیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ مطلق کے نام سے اسے یاد کیا گیا ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوششیں کی گئی تھی اور لوگوں کو جمع کرنے کی کوششیں کی گئی تھی۔ اس میں لڑائی ہوئی اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جماعت گئی اس میں مشرکین کو شکست کھانا پڑی، اور اس غزوہ مطلق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی سے دوچار ہوئے، اور اس میں ایک انصاری غلطی کے نتیجے میں کہ وہ کفار ہے، اسی وجہ سے غلطی کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئے تھے۔ سامعین اکرام، اس طرح یہ 12 سریا ہے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود قبیلوں اور مشرکین سے دو دو ہاتھ لے کر انہیں بتا دیا تھا کہ اب اسلامی قوت کمزور نہیں ہے بلکہ طاقتور ہے۔ سامعین اکرام، دوسری طرف اگر ہم مدینے کا جائزہ لے کر دیکھیں تو مدینے کے اندر جو حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آ رہے تھے، باہر تو آپ نے سریا کے ذریعے سے مختلف دستوں کے ذریعے سے حملہ کر کے ساروں کو مطلب جو ہے قبضہ کرنا اور اپنی مطلب جو ہے جو اسلامی ریاست ہے اس کو فروغ دینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصروف تھے، مگر مدینے کے حالات کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمنان مطلب جو ہے جان تھے وہ ہے منافقین، جس میں ان کا سردار عبداللہ بن ابی وہاں پہ مطلب جو ہے سردار کی حیثیت سے کام انجام دے رہا تھا۔ ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی کارستانیاں بڑی مطلب حد تک شرمناک حد تک پہنچ گئی تھی، اور وہ اپنی سازشوں کے ذریعے سے اسلامی قیادت اور افواج میں دراڑ پیدا کرنے اور دل کی جلن نکالنے کی میں مگن تھے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہودی پسپا ہوتے چلے جا رہے ہیں اور جو ان کے جو ابھر رہے تھے وہ سارے کے سارے فنا ہو رہے ہیں، اور اسلامی جمعیت جس کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں یہ عروج پر پہنچ رہی ہے اور کامیابی کے دہانے پر پہنچ رہی ہے۔ اس وجہ سے وہ جلن سے چور چور تھے۔ سامنے کہا جاتا ہے کہ منافقین کھل کر سامنے آ گئے تھے اور کھلم کھلا یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آواز اٹھانے لگ گئے تھے۔ اسی دوران میں کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے تھے، جن کے ساتھ مطلب جو ہے ان کی پھوپھیزاد مطلب بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح ہو گیا تھا، تو وہ آپس میں جم نہ پانے کے نتیجے میں ان کا طلاق ہو گیا۔ اس طلاق کے بعد اللہ رب العالمین نے آسمان سے مطلب جو ہے یہ حکم دے دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کا نکاح مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان تھے، اس لیے کہ وہاں کے جو روایات جو جہالت کے تھے اس روایات کے مطابق منہ بولے بیٹوں کی بیویاں بھی وہی مطلب جو ہے درجہ رکھتی ہیں جن کے ساتھ نکاح مطلب جو ہے ممنوع مطلب جو ہے قرار پاتا ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھجک رہے تھے، اللہ کی طرف سے حکم آیا اور اس کے نتیجے میں زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل میں آیا۔ یہ نکاح جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ 5ویں مطلب جو ہے زوجہ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں مطلب جو ہے آ گئی تھی۔ اس پر مطلب جو ہے وہ جو منافقین تھے انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کاروائی کے نتیجے میں اس کو شوشہ بنا کر اس کے ذریعے سے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ سب کے لیے، تمام امت کے لیے یہ نبی حکم دیتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ 4 مطلب جو ہے بیویوں سے زیادہ ان کو مطلب جو ہے آزادی نہیں ہے، اور ان کا خود اپنا یہ عالم ہے کہ یہ 5ویں بیوی بھی کر لیے ہیں، ان کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے، اور منہ بولے بیوی کے نکاح کو اپنے اس میں کر لینا یہ کیسی مطلب جو ہے ایسی حرکت ہے جو یہ نبی کر رہا ہے۔ اس طرح نعوذ باللہ بہت زیادہ غلط باتیں مطلب جو ہے پروپیگنڈا کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اچھالی گئی۔ اس وقت سورہ احزاب کی آیت نمبر 1 اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرو اور اپنے کافر اور منافقین سے نہ دبو، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 126 میں بھی اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا، ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ انہیں ہر سال 1 یا 2 بار فتنے میں
ڈال دیا جاتا ہے، پھر وہ نہ تو توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ وہ منافقین تھے جو مختلف طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اعتبار سے پریشان کرنے کی کوششیں کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے کر خوش ہونے میں اپنے آپ کو مزہ لیتے ہوئے رہتے تھے۔ دوسری طرف ان کی کارستانی انہی غزوات اور انہی سریا کے درمیان جو پیش آئی وہ ہے غزوہ بنو مطلق کے سلسلے میں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زیر کرنے کی کوشش میں مگن تھے۔ وہاں پر ہی میں اس میدان کے درمیان میں ان منافقین نے انصار مہاجرین کو صرف ایک کنویں سے پانی کا ڈول لیتے ہوئے تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا تو ان کو اتنا بھڑکا دیا کہ جس کے نتیجے میں آوازیں آنے لگی۔ انصار نے انصار کو پکارا، مہاجرین نے مہاجرین کو پکارا، اور دونوں آپس میں جو کہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ہاتھا پائی ممکنات میں سے تھی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر نکلے اور پکار کر کہا کہ کون ہے جو جہالت کی آواز کا پکار رہا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصے کو سنبھال لیا اور وہاں مہاجرین اور جو انصار تھے ان کو بہترین تلقین کی اور نصیحت کی، اور اس کے ذریعے سے معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اس کے سلسلے میں اور آگے بڑھے تو انہی غزوات کے سلسلے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہاں انہی غزوات کے درمیان، انہی سریا کے درمیان میں ایک دردناک واقعہ بھی پیش آیا تھا، وہ ہے واقعہ افق، جو تفصیل کے ساتھ سورہ نور میں مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ یہی وہ سورہ جو یہ واقعہ ہے، واقعہ افق، یہ وہی قصہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اسی غزوے کے دوران میں آپ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی گئی، جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دکھ سے بھرے ہوئے تھے اور وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کا نزول ہوا، اس طرح معاملہ کھل کر سامنے آیا اور منافقین کی جو چالیں تھیں وہ کھل کر آ گئی۔ سامعین کرام، اسی کی طرف تو اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب آیت نمبر 12 سے لے کر 20 تک کی تفصیل میں اللہ رب العالمین نے ان تمام کارستانیوں کو جو یہ منافقین کر رہے تھے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آئیے اس کو ایک بار سن لیں۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اب جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا، اور جب ان میں سے ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ یثرب والو اب تمہارے لیے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں، لہٰذا پلٹ چلو، اور ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، یعنی ان کی حفاظت کا انتظام نہیں ہے، حالانکہ وہ کھلے پڑے نہ تھے، یہ لوگ محض بھاگ رہنا چاہتے تھے، اور اگر شہر کے اطراف سے ان پر دھاوا بول دیا گیا ہوتا تو ان سے فتنے میں شرکت کا سوال کیا گیا ہوتا تو یہ ان میں جا پڑتے اور بمشکل ہی کچھ رکتے۔ انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹھ نہ پھیریں گے اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس ہو کر رہنی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم موت یا قتل سے بھاگو گے تو یہ بھگدڑ تمہیں نفع نہ دے گی، اور ایسی صورت میں تمتع کا تھوڑا بھی موقع نہ دیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اور وہ تمہارے لیے برا ارادہ کرے یا تم پر مہربانی کرنا چاہے، اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو حامی و مددگار نہیں پائیں گے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہے جو روڑے اٹکاتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہماری طرف آؤ، اور جو لڑائی میں محض تھوڑا سا حصہ لیتے ہیں یہ تمہارے ساتھ دینے میں انتہائی بخیل ہے۔ بہت خطرہ آ پڑے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طرف اس طرح دیدے پھیرا کر دیکھتے ہیں جیسے مرنے والے پر موت طاری ہو رہی ہو، اور جب خطرہ ٹل جائے تو مال و دولت کی حرص میں تمہارا استقبال تیزی کے ساتھ چلتی ہوئی زبانوں سے کرتے ہیں۔ یہ لوگ در حقیقت ایمان ہی نہیں لائے، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے، اور اللہ پر یہ بات آسان ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ پھر پلٹ کر آ جائیں تو یہ چاہیں گے کہ بدوں کے درمیان بیٹھیں، تمہاری خبر پوچھتے رہیں، اور یہ تمہارے درمیان رہیں بھی تو کم ہی لڑائی میں حصہ لیں گے۔ سامعین کرام، یہ لمبی آیات یعنی 12 سے لے کر 20 تک کے سورہ احزاب کی آیات میں وہ تمام نقشہ کھینچا گیا جو ان غزوات کے درمیان میں ان منافقین نے سر انجام دیا تھا۔ اس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ کے ذریعے سے ایک ایک چیز کو نوٹ کر کے منافقین کی تمام چالوں اور کارستانیوں کو بے نقاب کر دیا، اور کہا گیا کہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو تمہارا ساتھ دینے والے نہیں ہیں، تمہارا
مطلب جو ہے ترقی کرنا اور تمہارا کامیاب ہونا ان کے لیے بہت ہی شوق گزرنے والی مطلب جو ہے حرکتیں ہیں۔ سامعین اکرام، اس طرح غزوہ مطلق کے بعد 4 اور سریا مطلب جو ہے وجود عمل میں آئے۔ ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ سریا دیار بنی کلب کے نام سے بھی ایک سریا ہوا، یہ علاقہ دمتا جندال کی طرف مطلب جو ہے بھیجا گیا تھا، اور اس سریا میں جو قیادت ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سریا کی روانگی سے پہلے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی پگڑی مطلب جو ہے ان کو پہنائی اور ان کو چوما اور ان کو قیادت کی تلقین، اچھی قیادت کی تلقین کرتے ہوئے ان کو مخاطب ہو کے فرمایا تھا کہ اگر تم اس سریا میں کامیابی حاصل کر لو تو پھر ان کی جو سردار ہے یا بادشاہ ہیں ان کی بیٹی سے نکاح کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس سریا کے ذریعے سے باقاعدہ طور پر کامیابی حاصل کی، وہاں پر باقاعدہ طور پر بڑی تعداد میں مال غنیمت کو اکٹھا کیا گیا، اور اس کے بعد حکم رسول کے مطابق انہوں نے اس معرکے کی کامیابی کے بعد ان کے اس جگہ کے جو سردار تھے ان کی بیٹی تمازر بنت ازباق سے مطلب جو ہے نکاح کر لیا اور مطلب جو ہے اپنی زوجیت میں لے لیا۔ سامعین کرام، اس کے بعد ایک اور مطلب جو ہے سریا جو 6 ہجری کو ہی مطلب پیش آیا تھا، یہ سریا بنی سعد علاقے کی طرف فداق کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستے کی شکل میں بھیج دیا تھا۔ اس کی قیادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں دی گئی تھی، اور اس مطلب جو ہے قیادت میں 200 افراد کا دستہ تیار کیا گیا تھا، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں انہیں روانہ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رات کو شب خون مار کر ان دشمنان حق کو مطلب جو ہے بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور وہاں سے بے شمار بھیڑ بکریاں اور مطلب جو ہے وہاں اونٹ اور گھوڑے مطلب جو ہے میسر کیے اور واپس لوٹ آئے۔ ایک اور سریا کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی قراہ کی طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک دستہ روانہ کر دیا تھا۔ وہاں کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک عورت حکومت کرتی تھی، اور وہ عورت تھی ام خراب نامی، اور یہ ایک شیطان صفر عورت تھی۔ اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی تدبیریں کرتی رہتی تھی، اور مختلف طریقے سے اس نے مطلب جو ہے 20 مطلب شہ سواروں کو تیار کر رکھا تھا جو ان پر بھیج کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں انہیں وادی قراہ کی طرف اس خاتون کی مطلب جو ہے خاتمے کے لیے وہاں پہ بھیجا، اور وہاں مطلب جو ہے ان تمام کو قتل کر دیا گیا، اور اس طرح کامیابی کے ساتھ وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی واپس لوٹ آئے۔ ایک اور سریا کا تذکرہ سیرت کی کتابوں میں مجھے اور آپ کو ملتا ہے، وہ ہے سریا بن ارنین کے سلسلے میں۔ ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قیادت قریظ بن جابر فہری رضی اللہ عنہ کے حوالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ اس میں سے 20 افراد کا دستہ انہیں دے دیا گیا، یہ گئے اور وہاں سے بھی کامیابی کے ساتھ ان کو وہاں سے بھگا کر اور اس حصے کو اسلامی ریاست میں شامل کرتے ہوئے یہ واپس لوٹ آئے تھے۔ اس واقعے کی طرف مطلب جو ہے نظر ثانی کر کے دیکھا جائے تو یہ واقعہ کیا تھا، اس کی طرف ذرا مطلب جو ہے نظر ثانی کر کے دیکھیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سریا شوال 6 ہجری میں پیش آیا تھا، اور اسے جو انجام دیا تھا وہ قریظ بن جابر فہری رضی اللہ عنہ کی قیادت میں یہ انجام تک پہنچا تھا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر مطلب جو ہے یہاں پہ عقل اور اوریانا کے چند افراد کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے کی طرف آئے تھے اور اسلام کا اظہار کیا تھا، اور مطلب جو ہے کہا تھا کہ مدینے ہی میں قیام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے میں رکھا اور ان کی آب و ہوا انہیں راس نہ آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند اونٹوں کے ساتھ چراگاہ بھیج دیا اور حکم دیا کہ اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیئیں۔ جب یہ لوگ تندرست ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو راعی تھے ان کو انہوں نے قتل کر دیا، اور باقاعدہ اونٹوں کو جو ان کے حوالے کیا گیا تھا چراگاہوں سے، تمام اونٹوں کو مطلب جو ہے بھگا کر ہانک کر یہ لے گئے۔ یہ اظہار اسلام کے بعد پھر کفر اختیار کر لیا تھا، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سریہ ارنین ہے
اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش کے لیے قریش بن جابر فہری کو 20 صحابہ کرام کی میت میں ان کو روانہ کیا تھا اور یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ اوریانیوں پر راستہ اندھا کر دے اور کنگن سے زیادہ تنگ بنا دے. اللہ رب العالمین نے یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول کر لی. کہا جاتا ہے کہ وہاں راستے کو مطلب جو ہے اندھا کر دیا, یعنی ان کو کوئی راستہ سوجا ہی نہیں. چنانچہ وہ پکڑے گئے, تمام مطلب جو ہے وہ بھیڑوں کے ساتھ جو اونٹوں کو ہاک کر لے گئے تھے. انہوں نے مسلمانوں اور چرواہوں کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کے قصاص کے بدلے پر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے, اور تاریخ بتاتی ہے کہ آنکھوں پر گرم سلائیاں ان کے پھیر دی گئی اور انہیں ہرا کے ایک گوشے میں چھوڑ دیا گیا. کہا جاتا ہے کہ وہاں وہ زمین پر تڑپتے تڑپتے اپنے کیف کردار کو پہنچ گئے تھے. سامعین اکرام, یہ قصہ مجھے اور آپ کو احادیث کریمہ کی کتابوں میں میسر آتا ہے. یہ ہے وہ غزوات جس کی طرف یہاں پہ ہم تفصیل کے ساتھ دیکھے ہیں. اس کے بعد جو واقعہ ہو رہا ہے وہ ہے صلح حدیبیہ, تو اس کی تفصیلات انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے. آج کے جو مختلف سریا اور غزوات کی تفصیلات دیکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مشقت کے ساتھ, ذہنی دباؤ کے ساتھ کس طرح سے اس اسلامی ریاست کے قیام کے لیے جدوجہد کی تھی, اور کس طرح سے بہترین اسٹریٹجی کے ذریعے سے انہوں نے وہاں رہنے والے اطراف کے تمام قبائلوں پر اتنی دہشت بیٹھا دی کہ وہ وہاں سے بھاگنے پر تیار ہو گئے, اور اس طرح وہ بالکل ان کا صفائے ہستی مٹ گیا. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ساتھی جو مٹھی بھر ہی تھے مگر مطلب جو ہے بہت زیادہ پریشان حال اور ظلم سہنے والے جہاں پہ تھے, آپ ان کی اتنی مطلب جو ہے اڑان ہو گئی تھی. اللہ رب العالمین نے اتنا عروج عطا فرمایا تھا اور ترقی عطا فرمائی تھی کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی بات کو منوا سکتے تھے اور لوگوں کو مطلب جو ہے اپنی مطلب جو ہے جہاد کے ذریعے سے وہ زیر کرنے کی طاقت بھی انہوں نے پیدا کر لی تھی. اس کے نتیجے میں اسلامی حکومت کو تسلیم کر لیا گیا. اس ریاست کو باقاعدہ دھاگ مطلب جہاں بیٹھ گئی تھی اس کے آگے سرنگوں ہونے پر انہیں مجبور کر دیا تھا. اس طرح اللہ رب العالمین نے حق کا غلبہ عطا فرمایا اور تمام ظالمین اور تمام مطلب جو ہے ظلم کرنے والے لوگوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا. اس طرح یہودیوں کی وہ بڑی کارستانی جو مختلف طریقے سے اندر اور باہر سے مطلب ہم نظر ہو رہی تھی ان کا خاتمہ کر دیا, اور رہ گئے مشرکین, ان پر تو اتنا زیادہ رعب ڈال دیا گیا کہ اب وہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے پریشان حال تھے. ہزار مرتبہ سوچ رہے تھے کہ اب ہم وہ کام نہیں کر پاتے کیونکہ اب یہ ریاست بہت مضبوط ہو گئی ہے. سامعین اکرام, اللہ رب العالمین ان پر ہزاروں سلام اور درود بھیجے اور ان کے کارناموں کے نتیجے میں جنت النعیم انہیں عطا کرے. یہی وہ تاریخی چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو اسلام کا پیغام دیتی ہیں. یہی وہ جدوجہد ہے جس کے ذریعے سے اسلام چلتا ہوا میرے اور آپ تک آیا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اسلام چل کر میرے اور آپ کے قریب آیا, جو حالات کو سازگار کر کے مجھے اور آپ کو عطا کیا گیا, اس کی پاس و لحاظ کرنا, اس کی حفاظت کرنا, اس کے مطابق ہم بھی مطلب جو ہے وہی طرح حکومتیں کرنا اور اپنا رعب مطلب قائم کرتے ہوئے اللہ کا کلمہ اس سرزمین پر نافذ کرنا میرا اور آپ کا اولین فرض ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہی سیرت کے ذریعے سے اپنے آپ کو سدھارنے, اپنے آپ کو بنانے اور اپنے آپ کو صحیح مطلب جو ہے سیرت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا آج کا مطلب جو ہے سبق ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عزائم عطا فرمائے, شوق عطا فرمائے, جذبہ عطا فرمائے, ایمانوں میں تقویت عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.